ہوں یہ فاحشہ بدکار عورت کا بچہ ہے. یہ امام شافعی ہیں. تو اہل سنت تو کبھی اس معاملے میں پیچھے نہیں. تو ہمارا مقدمہ کیوں کمزور ہو گیا؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا علی کی چوکھٹ کا سوال ہی ہوگا. آپ بتائیں میں کتنی کتابوں کے انبار لگاؤں، مگر وہ کیا کہتے ہیں میں 2 + 2 4 کی بات کرنے کا دوں. لمبی چوڑی بات مجھے آتی بھی نہیں ہے. حضور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کائنات میں علی ہی وہ ہستی ہے جس نے کبھی کسی فضیلت کو نہیں چاہا. اس کائنات میں مولا علی ہی وہ ذات ہے جس نے کبھی کسی فضیلت کو نہیں چاہا. کمال یہ ہے فضیلتیں جسے چاہتی رہی ہیں اسے علی کہتے ہیں. اب اس دعوے کے اوپر دلیل دے دوں. الطاف صاحب کی بسم اللہ حضور آپ بیٹھے ہیں. وہ فرمائش آپ نے بھیجی تھی، بات کر لیں پھر دیکھ لیں. توجہ ہے کہ دعویٰ میرا یہ ہے کہ مولا علی نے کبھی فضیلتوں کو نہیں چاہا. اسلان بھائی، قبلہ سلیمان بھائی اور جتنے بھی صاحبان علم و فن بیٹھے ہیں، حضور اگر مولا علی نے فضیلتوں کو چاہا ہوتا، دل میں جگہ دیجئے گا، اگر مولا علی نے فضیلتوں کو چاہا ہوتا تو علی فقیر تلاش کر کے خود انگوٹھی دینے جاتے. جن کو سمجھ آئی یہ بات، تو مولا علی خود تلاش کرتے فقیر کو اور انگوٹھی جا کے دے کے آتے. اگر فقیر خود علی کو تلاش کرتا، علی کے پیچھے آیا ہے، تو ماننا پڑے گا علی نے ولایت کو نہیں، ولایت نے علی کو چاہا ہے. تھوڑی آگے بات لے کے چلیں. اگر مولا علی نے فضیلت کو چاہا ہوتا، توجہ یار، تو مولا علی رسول کو خود جا کے کہتے خیبر کا علم مجھے دے دے. تو مولا علی خود جاتے کہ خیبر کا علم مجھے دے دیں. اگر جا کے لیتے تو کہنا بنتا تھا کہ علی نے فضیلت کو چاہا، مگر اگر علی کو بلا کے علم دیا گیا ہے تو ماننا پڑے گا علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں، فضیلتیں علی کے پیچھے جا رہی. ایک ٹیکنیکل بات اور میرے دماغ میں آ گئی، توجہ ہے جی. بڑے اسباب لوگوں نے بیان کیے ہیں، میرا بھی اس پہ کچھ 40-50 منٹ کی گفتگو ہے کہ مولا علی کے لیے دیوار کعبہ کا شک ہونا، کہ مولا علی کی امی جان دیوار کا جو اس وقت کعبے کا اپنا دروازہ تھا وہاں سے کیوں نہیں گزری. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک وجہ آپ بھی بتاتا ہوں، اگر مولا علی کی امی کعبے کے دروازے سے گزرتی تو لوگ کیا کہتے؟ علی فضیلت کے پیچھے ہے. کل سمجھ میں آئے گی، پرسوں سبحان اللہ بول دینا. اگر وہ کعبے کے اپنے دروازے سے گزرتی تو لوگوں نے کہتا تھا دیکھو علی فضیلت کے پیچھے جا رہا ہے. اللہ نے دیوار کعبہ کو شک کیا تاکہ زمانے کو پتا چلے علی فضیلت کے پیچھے نہیں، فضیلتیں علی کو بلا رہی. اور یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، توجہ ہے جی. کچھ لوگ ہوتے ہیں، اچھا بڑی عجب سی بات ہے بھائی، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ نہ سمجھ میں آئے کہ مولا علی کی امی کعبے کے اپنے دروازے سے نہیں گئی. ارے مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی دروازہ بھی دروازوں کا محتاج ہوا ہے؟ حضور آپ لوگوں کا یہ آسرا ہے، مجھے تو قبلہ حضور میں
बाकी तो आपको कल इनको समझाएंगे ना मैं क्या बोल रहा। अरे भाई कभी दरवाजा भी, अच्छा नदीम भाई आपने और आप सब अहले इल्म ने, उम्र गुजरी है यार आप लोगों की उलमा को सुनते, मैं तो नलायक सा तालिब इल्म सा इंसान हूँ, बट इस बात को जरा मेरे अंदाज में देखिए, मैं इस बात को किस नजर से देख रहा हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना वो वास्ता और वसीला ही नहीं मानते, वो कहते हैं वास्ता कोई चीज नहीं होती, वो कहते हैं वसीला कोई चीज नहीं होती। ठीक हो गया, चलो भाई वास्ता कोई चीज नहीं, वसीला कोई चीज नहीं, फिर तुम कहां जाओगे? कहने लगे हम तो रसूल से डायरेक्ट बात करेंगे, हम तो रसूल से डायरेक्ट बात करेंगे। किबला आपकी बात भी इसी के अंदर आ जाएगी, डायरेक्ट बात करेंगे। अच्छा भाई वो चले गए रसूल पाक से डायरेक्ट लेने, अब जब वो रसूल पाक से डायरेक्ट लेने गए तो आगे देखा नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, मेरा दरवाजा अली है, और मुझ तक आने वालों पहले अली से मिलकर तो आओ, मुझ तक आने वालों पहले अली से तो मिलकर आओ। अच्छा मौला अली को दरवाजा बना दिया। अब ये दरवाजा बड़ी अजीब चीज होती है। मुझे मस्जिद में लाया गया छत से नहीं, दरवाजे से, मुझे मस्जिद में लाया गया खिड़कियों से नहीं। हजूर ये बात रिकॉर्ड कर लें और लोगों को बता दें, किबला हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठकर मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। आका ने मौला अली को इसीलिए अपना दरवाजा बनाया ताकि जमाने को पता चल जाए खानदानी कभी दरवाजा तोड़ता नहीं होता है, खानदानी बंदा कभी दरवाजा तोड़ता नहीं होता। क्यों? दरवाजा तोड़ना ये चोरों का काम होता है और दरवाजे से गुजरना ये खानदानी औलादों का काम होता है, खानदानी लोगों का। तवज्जो है दोस्तों की? मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल सकते हैं जी? नहीं, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अच्छा अब इस पर एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि देखें मौला अली अलैहिस्सलाम नबी पाक ने फरमाया कि मेरे इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, ये मेरा दरवाजा है। वफी रिवायतिन अना दारुल हिकमत व अली बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो पता चला नबी के इल्म का दरवाजा मौला अली है। अब जो कहते थे वास्ते को मानते नहीं, उन्हें जाना पड़ गया दरवाजे से। तवज्जो करना यार, मैं बड़ी बारीक चीज पे कलाम कर रहा हूँ जी। अब उन्हें रास्ते में मौला अली मिल गए और अजब बात यह है जाना वो नबी के पास एक बार चाहते थे, अली से मुलाकात 2 बार हो गई। तो अब मौला अली को नबी के इतना करीब देखकर कहने लगे नहीं, हम तो सीधा कुरान के पास जाएंगे, हम तो सीधा, मुझे नहीं पता रिनाला खुर्द वालों आपसे दोबारा कब मुलाकात होनी है, मगर उन्होंने कहा कि हम अब सीधा कुरान के पास जाएंगे। अब जब वो कुरान आए तो मैंने कहा ये कुरान है जी, हम इस कुरान के पास जाएंगे। मैंने कहा ठीक है ये कुरान, चलो अब मैं कुरान का दरवाजा खोलता हूं। मुझे बिल्कुल भी लुत्फ नहीं आया आपके इस ज़ौक़ का, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। वो कहने लगे, उधर अली मिल गए तो कहने लगे हम कुरान के पास जाएंगे। तो ये मैंने जब कुरान का दरवाजा खोला, बिल्कुल जहां से कुरान शुरू होगा ये कुरान, ये जब मैंने कुरान का दरवाजा खोला, ये जब मैंने कुरान का दरवाजा खोला तो आगे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा हुआ है कुरान के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब उठा अल्लामा इस्माइल हकी को, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ने आसमानी उलूम को कुरान के अंदर रखा, कुरान के सारे उलूम को यासीन में रखा, यासीन के इल्म को फातिहा में रखा, फातिहा के इल्म को बिस्मिल्लाह में रखा, बिस्मिल्लाह के इल्म को बा के अंदर रखा, बा की हकीकत बे के नुक्ते में रखी। और मौला अली कहते हैं अनन नुक्ता तू तहतल बा, उस बा के नुक्ते को अली कहा जाता है। मेरा आपसे वादा रहा जिंदगी की कभी मुलाकात मैं इस नुक्ते के ऊपर कलाम करूंगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि चलें आप साहिबान इल्म फजल लोग बैठे हैं, मैं इस नुक्ते पर एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं। नुक्ता क्या होता है? उस्ताद गया अपने स्कूल में, आगे बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, टीचर आए, टीचर अब स्कूल में गया, उसने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा अलिफ, बे लिखा पर नुक्ता नहीं लगाया, ते लिखा पर नुक्ता नहीं लगाया, से लिखा पर नुक्ता नहीं लगाया,
بچے دیکھ رہے ہیں استاد لکھ رہا ہے، الف لکھا، بے لکھا، نقطہ نہیں لگایا، تے لکھا، نقطہ نہیں لگایا، سے لکھا، نقطہ نہیں لگایا. اب اس نے بغیر نقطوں کے لکھ کر اپنے بچوں سے پوچھا بیٹا یہ میں نے وائٹ بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ توجہ بیٹا یہ میں نے وائٹ بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ آگے اس کے بچے اس کے شاگرد مسکرا کر کہنے لگے ہم کیسے بتائیں کہ یہ کیا ہے، نقطہ تو لگا ہی نہیں. بڑے کم لوگ بولے ہیں پر جو بولے ہیں سمجھ کے بولے. حضور وہ بچے استاد کو کہنے لگے ہم آپ کو کیسے بتا دیں کہ یہ بے ہے، پہلا بے ہے، کیا پتا آپ نے پہلے تے لکھا ہو، کیا پتا آپ نے پہلے سے لکھا ہو. بیٹا تم پہچان کیوں نہیں پا رہے؟ کہنے لگے جی نقطے ہی نہیں ہے، پہچان تو نقطوں سے ہوتی ہے، پہچان نقطے سے ہوتی ہے، پہچان نقطے سے ہوتی ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے علی کو اسی لیے نقطہ بنایا ہے. پہچان جبہ کبہ دستار داڑھی سے نہیں ہوگی. اگر دل پر عشق علی کا نقطہ ہے تو مومن ہے ورنہ منافق ہے. پہچان نقطے سے. تو وہ نبی کے پاس گئے، آگے علی، قرآن کے در پہ آئے تو آگے. اور قبلہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو چلتے رہا یہ بھی بات بتا دوں، اس قرآن کا علی سے بڑا گہرا رشتہ. میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اس قرآن کا علی سے بڑا گہرا رشتہ. روایت آپ نے پڑھ دی ہے مگر میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہوں گا. توجہ ہے جی. حضور وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے اور ابھی میں نے آپ کو معراج تک لے کے جانا ہے. مجھے رستے میں بائی پاس ہی نہ لینا پڑے پر میں نے آپ کو معراج سنانی. توجہ کیجئے میں بہت جلدی جا رہا ہوں کہ بس یہ جو ہے وہ بات کہیں مکمل کر کے تو انشاءاللہ تعالی میں بڑا آپ اجر اس قرآن کا علی سے بڑا رشتہ. میں نے حدیث پاک پڑھی اپنے زمانے طالب علمی کے اندر. میرے آقا علماء تصدیق فرمائیں گے، میرے آقا نے اصحاب کو بتایا کہ اے اصحاب، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک طبقہ آئے گا، وہ لوگ اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا. صحابہ حیران ہو کے آقا یا رسول اللہ کتنا قرآن پڑھیں گے؟ فرمایا اتنا قرآن پڑھیں گے اگر تم ان کا قرآن پڑھنا اپنے سے موازنہ کرو گے تمہیں لگے گا ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں. حضور آپ تصدیق کرتے ہیں خوارج کی علامات بیان کرتے ہوئے اتنا قرآن، مگر اصحاب آپ سمجھو گے کہ ہم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. مگر جو اگلا جملہ میرے آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے. میرے آقا نے فرمایا قرآن تو بڑا پڑھتے ہوں گے پر حقیقت یہ ہے ان کا پڑھا ہوا قرآن ان کے حلق سے اندر آگے نہیں جائے گا. ان کا پڑھا ہوا قرآن ان کے حلق سے ان کے سینے تک نہیں جائے گا. اب میں ایک طویل زمانے تک میں بڑا پریشان رہا کہ یار پڑھتے وہ قرآن ہے، زبان پر قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، پر یہ قرآن حلق سے آگے کیوں نہیں جا رہا؟ وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، پھر وہ حدیث میرے سامنے آئی کہ میرے آقا نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن علی. اگر میں نتیجہ آپ کے دامن میں دیتا ہوں، ہاتھ آپ نے اٹھا کر جو ہے بولنا ہے. حضور میرے آقا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب آپ کہیں اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ یہی تو تعلق ہے. وہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن، قرآن ان کے حلق میں جا کے ان کے سینے کو دیکھتا ہے. علی ہے، قرآن ان کے حلق میں جا کے ان کے سینوں کو دیکھتا ہے. علی ہے. اگر عشق علی کا چراغ سینے میں جل رہا ہو تو قرآن سینے میں اتر جاتا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے تو علی کا نہ ہوا میں تیرا نہ ہوا.